سیاست کرنی ہے اور بدماشی اور غنڈہ گردی کی سیاست کرنی ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سیاسی فتح کس کی ہوتی ہے اور دفن کون ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جب پولیس والا مارا جاتا ہے ایک ٹکٹ چلتا ہے, بڑا افسوس ہوا بہادر آدمی کا. فوجی بارڈر پہ مارا جاتا ہے, جھنڈا لگایا اس کے اوپر, کیا یہ لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ ہم تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے جان دے دیں گے, کوئی ہم میں سے جان دینے کو تیار نہیں ہے, سب ڈرامے بازی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جنہوں نے بہتر کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں. میں نے کبھی کسی اخبار میں, کسی میڈیا چینل کے اندر یا کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا سنا کہ SIFC نے, فوج نے, پولیس نے یہ سارے کام کیے, یہ بہتر کام کر لیے, جس سے پاکستانیوں کی قسمت بدل رہی ہے, پاکستانیوں کو اچھا کام ہو رہا ہے. جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا کام کرے, جس پہ تنقید کرنی ہے آپ اس پہ تنقید کریں, اس پہ تو کسی نے آپ کو نہیں روکا. لیکن جو بیسک مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا وہ یہ ہے کہ عوام کو بچانا ہے, کیونکہ اندر پلاننگ PTI کے اندر ہو چکی ہے کہ بندے مار رہے ہیں, بندوں کی لاشیں گرانی ہے, اس پہ سیاست کرنی ہے. اس کا بھی حاصل رخ نہیں ہوگا, معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. اور پھر سے تیسری قوت کوئی فائدہ نہ اٹھا لو. آپ کرپشن کر رہے ہیں, KPK میں آپ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم پہ سیاسی کیس بنا دیے. 190 ملین کا کیس میرے باپ نے بنایا, سیاسی کیس ہے وہ, منع کیا تھا آپ کو, کیبنٹ کے اندر منع کیا تھا. آپ لوگ کے ریکارڈ کا حصہ آرکائیوز میں میری وہ ساری ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں کیبنٹ کی. 190 ملین سیاسی کیس ہے, 9 مئی سیاسی کیس ہے. آج جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سیاسی کیس ہے. کس نے آپ کو کہا نہ کریں آپ ہی کام؟ آپ جان کے انلیگل کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنفرنٹیشن آپ کو روکیں, اندر گولیاں چل جائیں, خود ہی بندے مار دیں, مدعا کسی اور کے اوپر ڈال دیں. ٹھیک ہے, یہ طرز سیاست جو ہے نا, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں PTI کے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ دیکھیں, میں 2 سال پہلے ٹھیک کر مجھے تو خان صاحب سے بہت پیار تھا, میں نے تو ان کو اس وقت بھی روکا, میں نے ان کو جاتے ہوئے یہ بھی بتایا آپ پہ گولیاں چلیں گی. انہی کے پیاروں نے ان پہ گولیاں چلائیں جن پر بھروسہ کرتے تھے. لیکن آج بھی PTI کے لوگوں کا دماغ کدھر ہے؟ مطلب کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمان سے اترا ہوا انسان تو نہیں ہے کسی کی, کوئی بھی. آپ لیڈر سے پیار کرتے ہیں لیکن اندھا, یہ کیا بات ہے, آپ زبان سے بول نہیں سکتے, آپ باتھ روم نہیں جا سکتے, آپ سے آگے بتائیں میں آگ لگاؤں گا, میں اس کو گولی مار دوں گا, میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, میں اس کے ساتھ اٹیک کر دوں گا. آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی پردہ داری نہ چھوڑیں, کسی کے گھر کے اندر گھس جائیں. میں آپ میں سے یہاں کسی کو گالی دوں گا تو آپ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے, آپ مجھے کہیں گے مجھے ہار پہنائیں گے. ایک لمٹ ہے. آپ میں سے شاید بزرگ بیٹھے ہوئے وہ آپ کو روک دیں, چلو غلطی ہوگی, میں دوسرا پھر گالی دوں گا تو آپ میرے جوتے ماریں گے نا. ایک لمٹ ہے ہر چیز کی, ریاست کی بھی ایک لمٹ ہے, سیاست کی بھی ایک لمٹ ہے, گورنمنٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. بٹ ادھر میری گزارش ہے اپنے ہائر کورٹ سے کہ وہ انٹروین کر کے ایک ماحول پاکستانیوں کے لیے اچھا ہو رہا ہے. نہ تو یہ PTI کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ نون کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کے باپ کا ملک ہے, نہ MPوں کے باپ کا ملک ہے, کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. ہم سب کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لائکس اور ڈس لائکس ہیں. کس بے دردی سے مجھے نکالا, آپ کا ملک کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. ہم سب کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لائکس اور ڈس لائکس ہیں. میں بھی تو آپ کے سامنے ہوں, کس بے دردی سے مجھے نکالا سچ بات کرنے کے لیے. تو کیا ہوا, میرا سانس رک گیا, میرا رسک رک گیا, میں اندھا ہو گیا, بہرا ہو گیا, کانا ہو گیا, لنگڑا ہو گیا. رسک تو اس کے اوپر والے رہ جائے تو وہ راضی ہے, تب تک چلتی رہے گی چیزیں. لوگ ڈر رہے ہیں, پاپولیرٹی ویو کے اوپر لڑ رہے ہیں. رسک تو اس کے اوپر والے رہ جائے تو وہ راضی ہے, تب تک چلتی رہے گی چیزیں. لوگ ڈر رہے ہیں, پاپولیرٹی ویو کے اوپر لڑ رہے ہیں. بھائی پاپولیرٹی از ناٹ دی گارنٹی آف دا کوالٹی, یہ کہاوت ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو, ہم سب کو اس چیز کو بڑکے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پھر بھی یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے یہی سیاست کرنی ہے تو پھر سیاسی فتح اور دفن کی تیاری سامنے ہے, رزلٹ بھی سامنے ہے, ڈیسائیڈنگ مومنٹس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خود مختاری کو اب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, میں کوئی فین نہیں ہوں اس گورنمنٹ کا, نہ کوئی میں بہت اس گورنمنٹ کو بھی کوئی ایلیجبل توپ سمجھتا ہوں. لیکن جب گورنمنٹس ان پلیس ہوتی ہیں, مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو مینڈیٹ 18 میں ہم نے چوری کیا تھا, آج یہاں چوری ہو گیا. یہ تو کہانی کوئی نئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سیدھا حساب ہے. 18 میں ہم نے کیا تھا, اس بار یہاں ہو گیا, تو اس میں تو نارمل سی چیز ہے. جیسے چوری ہے, کرپشن ہے پالیٹکس کے اندر, بہت نارمل سی چیز ہے. آپ کو کبھی برا ہی نہیں لگتا کہ اس لیے چور ہے, اچھا چور ہے, کتنی چوری کی, 100 کروڑ روپئے, اچھا چھوٹا چور ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ملک کو اس دہرائے پہ لے آئے.
पोलराइज कर दिया, गालम गलोच। ठीक है, मैंने अभी एक ऑडियो टेप मीर साहब को शो पे दी है, पूरे पाकिस्तान को मैंने चैलेंज किया है, जाए पूरी दुनिया में मुझे प्रूफ करें मैं रॉन्ग हूँ, मैंने झूठी चीज दी है, मैंने कोई कट पेश करके दी, एक चीज दी है। मैं आज भी कह रहा हूं कि देखिए दीद मुरवत लिहाज बहुत हो गया है, मुझे उस दौराए पे ना लाया जाए कि मुझे फिर अपने फोन से आप सबके आगे चीजें रखनी पड़ जाए, कौम के आगे। और उस वक्त जब ये कौम किसी को सर पे बैठाती है तो अपने पैरों के नीचे लाते हुए भी देर नहीं लगाती है। हमारी जज्बाती कौम प्यार भी खुल के करती है और नफरत भी खुल के करती है। मैं बार बार ये वार्न कर रहा हूं कि इस सिचुएशन तक ना लाएं जहां चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जी साहब ये बताइएगा, ना आप गवर्नमेंट के फैन हैं ना आप अपोजिशन के फैन हैं, तो फिर किसके फैन हैं आप, किस हैसियत से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? दूसरा ये बताइएगा, वीडियोस का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई ऐसी वीडियोस आपके पास मौजूद है, कोई ऐसी चीजें हैं जिनसे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं उसी कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ जिस कैपेसिटी में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी, लेकिन कोशिश हर बार रहती है कि मुझे नाअहल करके घसीट के गिरा दिया जाए, लेकिन हर बार अल्लाह की मेहरबानी में अहल होकर आया था। तो मैं एक सिटिंग सेनेटर भी हूँ और मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ। मैं आपकी बात करूंगा, आप मेरी बात करेंगे, हम में इख्तलाफ हो सकता है बात करने के ऊपर, इश्यूज के ऊपर। देखिए, घटिया वीडियोस का मैं कायल नहीं हूँ, वो तो मेरे फोन में बहुत भरी हुई है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि किसी जाती जिंदगी का फैसला अल्लाह ताला ने करना है, मैंने नहीं करना। लेकिन मैं कॉन्क्रीट अंदर खाने क्या हो रहा है और बाहर खाने पीटीआई क्या कर रही है उससे रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास दीद लिहाज है। आज भी खान साहब की माँ पे या बहन पे कोई बात आएगी तो मैं वैसे ही खड़ा हूँगा जैसे आपकी माँ बहन के लिए खड़ा हूँगा, अपनी माँ बहन के लिए खड़ा हूँगा। लेकिन ये सिचुएशन के अंदर मैं मेरा भी जो मकसद है वो ये कि मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपकी तवज्जो से कर रहा हूँ कि किस तरह कत्ल व गारत रुक जाए। लेकिन अगर आपने स्टेट की रिट को चैलेंज किया